اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ خامسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور السراجی فی المیراث کا درس دینے جا رہا ہوں۔ کل کے سبق میں آپ نے اصحاب فرائض کا تذکرہ پڑھا تھا، یعنی ان حضرات کا جن کے حصے کتاب اللہ میں یا سنت رسول اللہ میں یا اجماع امت میں مقرر ہیں، کیونکہ وراثت کے سلسلے میں فقہ کی چوتھی اصل قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اصحاب فرائض کے تذکرے میں آپ نے پڑھا کہ ان کی کل تعداد 12 ہے، جن میں 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ مردوں میں پہلا نمبر باپ کا ہے، دوسرا نمبر جد صحیح کا ہے، تیسرا نمبر اخیافی بھائی کا ہے اور چوتھا نمبر زوج کا ہے۔ عورتوں میں پہلا نمبر زوجہ کا، دوسرا نمبر بنت کا، تیسرا نمبر بنت الابن و ان سفلت کا اور چوتھا نمبر اخت لابن و امن یعنی سگی بہن کا، اور 5واں نمبر اخت لابن یعنی باپ شریکی بہن کا، 6واں نمبر اخت لامن یعنی ماں شریکی بہن کا، اور 7واں نمبر ماں کا، اور 8واں نمبر جدہ صحیحہ کا ہے۔ آج کے سبق میں ان اصحاب فرائض میں سے کس صاحب فرض کا کس حال میں مذکورہ 6 حصوں میں سے کون سا حصہ بنتا ہے، اس کی تفصیل پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلا نمبر تھا باپ کا۔ باپ کے بارے میں صاحب کتاب کہتے ہیں، اما الاب فلہ احوال ثلاث، رہ گیا باپ تو باپ کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 الفرد المطلق، مطلق حصہ، یعنی اس میں تعصیب کا کوئی شائبہ نہ ہو، فرض مطلق مطلق حصہ دیا جائے۔ اور باپ کا فرض مطلق کیا ہے؟ یہ سدس ہے، یعنی کل مال کا 1/6 حصہ باپ کو ملتا ہے۔ لیکن 1/6 حصہ کہیے یا فرض مطلق کہیے، یہ باپ کو کس حالت میں ملتا ہے؟ جب میت کا یا تو بیٹا موجود ہو یا ابن الابن و ان سفل موجود ہو، یعنی پوتا ہو، پر پوتا ہو، لکڑ پوتا ہو، جتنا نیچے چلے جائیے۔ یہ پہلی حالت ہے باپ کی۔ دوسری حالت باپ کی فرض اور تعصیب ایک ساتھ ہے، یعنی اس کو 6واں حصہ تو ملے گا ہی، اگر اصحاب فرائض کو حصہ دینے کے بعد بچے گا تو عصبہ ہونے کی وجہ سے وہ بچا ہوا مال بھی لے لے گا۔ یہیں سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ ایک ہی وارث صاحب فرض ہونے کے ساتھ ساتھ عصبہ بھی ہو سکتا ہے۔ باپ ایک حالت میں صاحب فرض بھی ہوتا ہے کہ اس کو 6واں حصہ ملتا ہے، اور عصبہ بھی ہوتا ہے کہ بچ جائے مال تو وہ بھی مل جاتا ہے۔ باپ کی یہ والی حالت
یعنی فرض اور تعصیب ایک ساتھ. یہ حالت کب بنتی ہے؟ اگر میت کا بیٹا یعنی ابن، ابن الابن و ان سفل کوئی نہ ہو. کیا ہو؟ میت کی بیٹی ہو یا بنت الابن و ان سفلت کی بیٹی ہو، یعنی بیٹا کی بیٹی ہو، پوتا کی بیٹی ہو، پر پوتا کی بیٹی ہو، نیچے تک کوئی بنت الابن ہے اور ابن یا ابن الابن و ان سفل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں باپ کو فرض مطلق یعنی چھٹا حصہ تو ملے گا ہی. بیٹیوں کو دینے کے بعد یا دیگر اصحاب فرائض کو دینے کے بعد جو کچھ بچے گا اسبہ ہونے کی حیثیت سے وہ بھی باپ لے لے گا. یہ باپ کی ہو گئی دوسری حالت. اور تیسری حالت باپ کی یہ ہے کہ وہ اسبہ محض ہوتا ہے. اسبہ محض. اسبہ محض کب ہوتا ہے؟ جب میت کی نہ تو اولاد ہو، نہ اولاد الابن و ان سفلت ہو، یعنی نہ ابن ہو نہ ابن الابن و ان سفل ہو، اور نہ ہی بنت ہو نہ بنت الابن و ان سفلت ہو. تو ایسی صورت میں باپ اسبہ محض ہوتا ہے کہ کل مال باپ ہی کو مل جائے گا. اچھی بات ہے صاحب. یہ رہا باپ کا حصہ. جد صحیح دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ جد صحیح. جد صحیح یعنی وہ جد کہ اگر آپ میت سے اس کا رشتہ جوڑیں تو بیچ میں کوئی عورت نہ آئے. اگر کوئی عورت بیچ میں آ گئی تو وہ جد صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ جد فاسد ہو جائے گا. اس کا شمار اصحاب فرائض میں نہیں ہے، اس کا شمار ذوی الارحام میں ہے. تو اب جیسے میت کی ماں کا باپ یعنی نانا، تو نانا کا رشتہ جو اپنے نواسے سے ہوتا ہے وہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ اپنی بیٹی کے واسطے کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو اب چونکہ نانا اور نواسے کے بیچ میں قرابت داری کا واسطہ ایک عورت بن گئی، اور جب عورت بن گئی تو اب نانا یہ جد صحیح نہیں ہوگا، جد فاسد ہوگا. بہرحال جد صحیح کے بارے میں کہتے ہیں کہ جد صحیح یہ باپ ہی کی طرح ہے. باپ ہی کی طرح جیسے باپ کی 3 حالت ہوتی ہے نا، جد صحیح کی بھی 3 حالت ہوتی ہے. مگر کہتے ہیں الا فی 4 مسائل سنذکرھا انشاء اللہ تعالی. مگر 4 مسائل میں، جن 4 مسائل کا تذکرہ انشاء اللہ تعالی ہم آگے کریں گے. آگے جہاں وہ مسائل آئیں گے اس کا تو ہم بیان کر ہی دیں گے، لیکن ہم یہاں پر بھی اجمالی طور پر ان 4 مسائل کا ذکر کر دے رہے ہیں جن مسائل میں جد صحیح باپ کی طرح نہیں ہوتا. پہلا مسئلہ کیا ہے کہ باپ کی ماں باپ کے ساتھ وارث نہیں ہوگی. یعنی میت کا اگر باپ موجود ہے تو میت کی دادی وارث نہیں ہوگی، لیکن اگر باپ کی جگہ دادا موجود ہے تو دادا کے ساتھ میت کی دادی بھی
وارث ہوگی، اور اس لیے وارث ہوگی کہ دادی کی رشتہ داری اس دادا کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اپنے بیٹے یعنی میت کے باپ کی بنیاد پر ہے۔ تو پھر آخر یہ جدہ صحیحہ کس بنیاد پر محروم ہوگی؟ باپ کی بنیاد پر تو اس لیے محروم ہوتی ہے کہ دادی کا رشتہ پوتے سے اپنے بیٹے یعنی میت کے باپ کی بنیاد پر ہوتا ہے، تو ظاہر ہے واسطہ جب موجود ہے تو ذو الواسطہ کو نہیں ملے گا۔ دوسرا مسئلہ جس میں دادا باپ کی طرح نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مرنے والا ماں چھوڑے باپ چھوڑے اور زوجین میں سے کوئی ایک چھوڑے، یعنی مثلا زید مرا، اس نے ماں باپ چھوڑا اور ایک بیوی چھوڑی، یا ہندا مری، اس نے ماں باپ چھوڑا اور ایک شوہر چھوڑا۔ شوہر تو ایک ہوتا ہی ہے، اس کے دو ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس صورت میں ماں کو زوجین میں سے کسی ایک کا، زوجہ چھوڑا ہے تو زوجہ کا، اور زوج چھوڑا ہے میت نے تو زوج کا حصہ دینے کے بعد جتنا مال بچے گا اس کا 1/3 ماں کو ملے گا۔ اسی کو کہتے ہیں سولو سے ما بقیہ بعد نصیب احد الزوجین، یہ ملتا ہے کس کو؟ ماں کو۔ لیکن اگر مرنے والا یا مرنے والی کیا چھوڑے؟ باپ کی جگہ دادا چھوڑے اور ماں چھوڑے اور شوہر یا بیوی میں سے کسی ایک کو چھوڑے، تو ایسی صورت میں ماں کو زوجین میں سے کسی ایک کا حصہ دے دینے کے بعد جو بچے گا، بچے ہوئے کا ثلث نہیں ملے گا بلکہ کل مال کا ثلث ملے گا۔ تو فرق ہو گیا کہ نہیں؟ باپ موجود تھا تو میاں یا بیوی کا حصہ دینے کے بعد جو بچتا تھا اس کا 1/3 مال ماں کو ملتا تھا، لیکن باپ کی جگہ دادا آ گیا تو اب ماں کو کل مال کا 1/3 ملے گا۔ یہ 2 مسائل ہو گئے، مگر اس سلسلے میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی کا اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ باپ کی جگہ اگر دادا بھی آ جائے تو جیسے اس صورت میں جب مرنے والا یا مرنے والی ماں اور زوجین میں سے کسی ایک کے ساتھ باپ کو چھوڑے، ماں کو ثلث ما بقیہ ملتا ہے، باپ کی جگہ اگر دادا بھی چھوڑے تو ماں کو ثلث ما بقیہ ملے گا۔ اچھی بات ہے صاحب، لیکن فتویٰ اس پر نہیں ہے، فتویٰ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قول پر ہے۔ تیسرا وہ مسئلہ جہاں پر دادا باپ کی طرح نہیں ہوتا، وہ یہ ہے کہ باپ کی موجودگی میں اجماعی طور پر جتنے بھی سگے بھائی ہیں، اللاتی بھائی ہیں، سگی بہن ہے یا اللاتی بہن ہے، یہ سب کے سب محروم ہو جائیں گے اجماعی طور پر۔ لیکن اگر باپ کی جگہ دادا ہو تو پھر یہ سگے بھائی یا اللاتی بھائی اجماعی طور پر محروم نہیں ہوں گے، بلکہ سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں محروم ہو جائیں گے، لیکن سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی کے نزدیک دادا کی موجودگی میں بھی یہ لوگ محروم ہو جائیں گے۔
चौथी सूरत या चौथा मसला, जिस मसले में दादा बाप की तरह नहीं है, वो ये है कि मोतिक का बाप अपने बेटा के साथ ये वेला का छठा हिस्सा लेगा। वेला का छठा हिस्सा लेगा किनके नजदीक? इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह के नजदीक। हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ जिसने आजाद किया है वो अगर मौजूद है तो किसी को वेला यानी आजाद करदा गुलाम या बांदी का तरका नहीं मिलेगा, सिर्फ मोतिक को मिलेगा। लेकिन इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक मोतिक के साथ अगर मोतिक का बाप भी है तो उसको छठा हिस्सा मिलेगा। लेकिन अगर बाप की जगह मोतिक का दादा हो तो दादा को कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि पूरा का पूरा बेटे को मिल जाएगा। और इस सिलसिले में बकिया इमामों से सैयदना इमाम अबू यूसुफ का कोई इख्तलाफ नहीं है। बहरहाल ये वो चार मसाइल हैं जिनमें दादा बाप की तरह नहीं होता है। हाँ, अब दादा की एक महरूमी की सूरत भी है कि बाप तो खैर किसी हाल में महरूम नहीं होता, लेकिन अगर दादा के साथ साथ मैयत का बाप भी हो तो फिर दादा को नहीं मिलेगा, सिर्फ बाप को मिलेगा। क्योंकि बाप जो है मैयत की तरफ दादा की रिश्तेदारी में असल है कि एक दादा की पोते से जो कराबतदारी होती है वो बाप के तवस्सुत से होती है, और बाप की जब मौजूद है जुल वास्ता तो अब दादा को नहीं मिलेगा, है कि नहीं है? अच्छी बात है। लेकिन ये जो इल्लत बयान की गई है कि अगर वास्ता मौजूद है तो वास्ता की मौजूदगी में जुल वास्ता को नहीं मिलेगा, ये उसूल हर जगह चलेगा, लेकिन अखियाफी भाइयों और बहनों में नहीं चलेगा। हालांकि अखियाफी भाई बहन का भी रिश्ता मैयत से माँ की बुनियाद पर होता है, लेकिन माँ की मौजूदगी में भी अखियाफी भाइयों और बहनों को हिस्सा मिलता है कि नहीं? तो ये इस उसूल से मुस्तस्ना है, इसमें क़ियास का कोई दखल भी नहीं है। खैर, इससे पहले भी हम आपको बता चुके कि ये बाप की तरह जो जद है ना, ये जद्दे सही है। जद्दे सही के बारे में हम पहले बता चुके कि जद्दे सही वो जद होता है कि मैयत की तरफ अगर आप उसकी निस्बत करें, या दूसरे लफ्ज़ों में कहिए कि मैयत से उसका रिश्ता जोड़ें तो दाखिल ना हो। जैसे कि बाप का बाप दाखिल नहीं है, बल्कि बाप अपने बेटे के तवस्सुत से पोते से कराबतदारी रखता है। अब बाप का बाप हो या बाप का दादा हो, परदादा हो, लकड़ दादा हो, ऊपर तक अबुल अब जितने होंगे वो सब जद्दे सही कहलाएंगे। आज के सबक में इतना ही। इंशाअल्लाह बकिया दो मर्द असहाबे फराइज का तज़किरा हम कल के सबक में करेंगे।